بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بد کردار عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا۔ وہ بد کردار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنایا اور ایک تخت بنوایا۔ وہ اس تخت پر بیٹھتی تھی اور بستی کے تمام بد کردار لوگ آتے تھے اور اس عورت کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو بڑا نیک اور عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے وقت اچانک اس کے نظر اٹھی اور اس بد کردار عورت پر جا پڑی۔ اس بد کردار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں چھپ بیٹھتا تھا اور اس کا دل نہیں لگتا۔ آخرکار اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی تو میں اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچا اور اس نے اتنے سارے پیسے اکٹھا کیے جتنے سے وہ بد کردار عورت اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس بد کردار عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تمام عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہے، آج میرے اللہ مجھے اس بد کردار عورت کے ساتھ بیٹھی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ کا درد دل پر غالب آ گیا۔ اس نوجوان نے کامنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے کہ تم کام کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر عورت نے اسے کہا کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو مقصد پورا کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ نوجوان نے کہا نہیں۔ تو اس پر عورت بہت حیران ہو گئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا کہ وہ میرے قریب اس طرح بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر یہاں سے واپس چلے جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ اگر نوجوان نے کہا کہ میں یہاں سے جاتا ہوں۔ عورت نے اسے کہا کہ تم کون ہو اور کیا ہو؟ نوجوان نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر عورت نے کہا کہ تم جس مقصد کے لیے آئے تھے تو وہ مقصد آپ نے کیوں پورا نہیں کی؟ تو نوجوان نے اس بد کردار عورت کو کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنے عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ وہاں سے چلا تو عورت کو جو اس کے تھوڑی بہت صحبت ہو گئی اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ نوجوان اتنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کا مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کی دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی اور آخرکار اس کی دل میں آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت ہے۔ وہ اپنی محل سے نکل کر کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی نامی گرامی خاتون تھی۔ وہ چلی اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے۔ عورت نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ کچھ پیغام رسانے والے تو بے وقوف ہوتے ہیں۔ وہ شخص سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بد کردار عورت کا نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اس سے کہو کہ چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بے وقوف نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کی بات موسیٰ علیہ السلام کو بتایا لیکن موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور اب وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس بات پر عورت بہت ہپا ہوئی اور کہا کہ میری بد کرداری ایسی ہے کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، اور وہ وہاں سے اداس ہو کر آئی
اور وہ بہت حیران تھی کہ اللہ کے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بات کیوں نہیں کی۔ چنانچہ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے، اس کے علاوہ عورت کو کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ اپنے محل کا دروازہ بند کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا اور دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، خدا تیرے سوا میرا کوئی اور نہیں اور تو میرا مدد فرما۔ اب اللہ تعالیٰ کا شان دیکھے کہ جب رات گزری تو عورت کے ذہن میں وہ نیک بندہ آیا اور عورت نے ارادہ کی کہ میں اس کے پاس چلتی ہوں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ چنانچہ عورت بستی کی طرف چل پڑی اور وہ نوجوان ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر کا معمول ہے، وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ عورت نے کہا بہت اچھا ہے اور انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے میں بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس بدکردار عورت پر پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا کہ میں نے اپنے مسلح کو چھوڑ کر اس عورت کے پاس گیا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر خوب طاری ہو گیا کہ یہ عورت میری ایمان خراب کرنے کے لیے تو نہیں آئی، میں نے تو بہت مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ اس نوجوان پر اتنا خوب طاری ہوئی کہ وہ وہاں پر گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب اس نوجوان کے موت پر گھر والے اور یہ بدکردار عورت بہت زیادہ خفا تھے۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم بھی اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ذات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ چنانچہ اس عورت کا نوجوان کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکردار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتی ہے۔ وہ مولا کتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کہ زمین سے خلا تک کی ساری جگہ وہ پور کر دے۔ میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ جتنے کہ دنیا میں درختوں کے پتے ہیں۔ میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ جتنے کہ دنیا میں ریت کے ذرے ہیں، مگر صرف ایک بار صدق کے دل سے توبہ کر لے اور مجھ سے معافی مانگو، میں تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، کیونکہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ ناظرین، اس سے امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اسلامک انفارمیشن۔